الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع ہے تعزیت کے فضائل. موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا ذائقہ ہر جان کو چکھنا ہے اور اس حقیقت کو ہر شخص تسلیم کرتا ہے. کسی بھی شخص کے مرنے سے اس کے گھر والوں پر گویا قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. ایسے موقع پر قریبی رشتہ داروں کا رنج و غم میں مبتلا ہونا ایک فطری عمل ہے. اسلامی تعلیمات کے مطابق کی جانے والی تعزیت سے میت کے عزیزوں کو نہ صرف حوصلہ ملتا ہے بلکہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑا ہے. اسلام نے ایسے مبارک اصول دیے ہیں کہ زندگی کے سفر میں کوئی تنہا نہ رہے. غور کیجئے کہ جب کوئی اپنا دنیا چھوڑ کر جا چکا ہو، سوگواروں کا دل اس کے غم میں ڈوبا ہوا ہو اور بندہ تصویر غم بنا ہوا ہو، اور ایسے میں کوئی آ کر دل کو ڈھارس دے، دلجوئی کی باتیں کرے اور شاہراہ حیات پر سفر جاری رکھنے کا حوصلہ دے، تو احساس ہوتا ہے کہ دین اسلام کا دیا ہوا طریقہ تعزیت کتنا خوبصورت ہے. عام طور پر مرنے والے کے عزیز رشتہ دار اور دوست احباب میں سے کچھ تو جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ کسی وجوہات کی بنا پر شرکت سے محروم رہتے ہیں. وہ کب میت کے اہل خانہ کے پاس آئیں اور ان کا غم دور کریں، اس کے لیے شریعت نے موت کے وقت سے لے کر 3 دن تک مقرر فرمائے ہیں. اس کے بعد مکروہ ہے کہ غم تازہ ہوگا، مگر جب تعزیت کرنے والا یا جس کی تعزیت کی جائے وہ وہاں موجود نہ ہو، یا موجود تو ہے مگر اس سے علم نہ ہو، تو بعد میں بھی تعزیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی بھی مصیبت زدہ آدمی کو صبر کی تلقین کرنا یہ تعزیت کہلاتا ہے، اور یہ مسنون ہے یعنی سنت ہے. کوئی بھی مصیبت پہنچے اس پر صبر کی تلقین تعزیت کے زمرے میں آئے گی. پہلے کے مسلمان دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھتے تھے. اب یہ تاثر ختم ہوتا جا رہا ہے اور تعزیت محض رسم کی حیثیت اختیار کرتی جا رہی ہے. حضرت سیدنا اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جنازوں میں شریک ہوتے تھے، مگر مجمع میں ہر شخص کے رنج و غم کی تصویر نظر آنے کے سبب ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ کس سے تعزیت کریں. یعنی تمام کے تمام لوگ رنج و الم میں ڈوبے ہوئے غمگین نظر آتے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ آج ہمیں کچھ اور مناظر نظر آتے ہیں. یہاں تک کہ جنازے کے ساتھ چلنے کے دوران بھی بعض لوگ انتہائی غیر سنجیدہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور تدفین کے وقت بھی قبرستان میں ایسے امور دیکھنے میں آتے ہیں کہ جو انتہائی نامناسب ہوتے ہیں، جن میں سے ایک موبائل فون کا استعمال ہے. لہٰذا ایسے موقعوں پر ہمیں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو تعزیت کے متعلق ہیں. نمبر 1 یہ کہ جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے اس کے لیے اس مصیبت زدہ جتنا ثواب ہے. اور دوسری حدیث یہ ہے کہ جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے پہنائے گا کہ جن کی قیمت یہ پوری دنیا نہیں ہو سکتی. تعزیت کے کئی فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل میت صدمے سے چور ہوتے ہیں اور کئی اندیشوں میں گھرے ہوتے ہیں. ایسے نازک وقت میں انہیں سہارا دینا بہت بڑی بات ہے. اسی طرح تعزیت سے اہل میت کی مصیبت میں تخفیف ہوتی ہے اور ان کی ضرورتوں کی تکمیل کی راہ ہموار ہوتی ہے. یہ موقع مسلمان میت کے لیے دعائے مغفرت کرنے اور نیک اعمال کر کے ان کا ثواب میت کو پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے.
تعزیت سے مسلمانوں میں یکجہتی اور ہمدردی کے فروغ کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی، دلجوئی اور خیر خواہی جیسے نیک کاموں کا ذریعہ ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ملتی ہے۔ مستحب یہ ہے کہ میت کے تمام عزیز و اقارب سے تعزیت کریں، مگر عورت کو اس کے محارم ہی تعزیت کریں گے۔ تعزیتی الفاظ نرم ہونے چاہئیں جو کہ تسلی، صبر اور دلجوئی پر مشتمل ہوں، اور دوران تعزیت غم کا اظہار کرنا چاہیے۔ تعزیت کے نام پر جمع ہو کر خوشگپیوں میں لگنے کے بجائے ثواب کی نیت سے ذکر و اذکار میں مصروف رہیں اور اسے میت کو ایصال کریں اور اپنی آخرت کی بہتری کا بھی باعث بنیں۔ آج کل کے معاشرے میں ایک اور انتہائی غیر مناسب منظر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں پر میت ہو وہاں تدفین کے فوراً بعد کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، اور لوگ باقاعدہ ذوق و شوق کے ساتھ یہاں تک کہ لطف اندوز ہوتے ہوئے اس کھانے کو تناول کرتے ہیں، اور موجودہ ماحول کے تناظر میں یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ صاحب خانہ جن کے ہاں میت ہو انہی سے مناسب کھانا نہ ملنے پر شکایات کی جاتی ہیں، ان سے بعض اوقات ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہمیں کھانا صحیح نہیں ملا، ہمیں بوٹیاں نہیں ملی۔ تو اس طریقے کے رویے سے صاحب میت کو یا جن کے گھر میت ہوئی ہے انہیں انتہائی تکلیف پہنچتی ہے۔ ایسے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو میت کے گھر والے ہیں وہ آلریڈی بہت زیادہ غم میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمیں کسی بھی طریقے سے اپنے کسی بھی رویے سے ان کی تکلیف میں اضافے کا باعث نہیں بننا چاہیے، بلکہ ہمیں ان کی تکالیف کو دور کرنے اور اس میں کمی لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔